ماحولیاتی تبدیلی پوری دنیا میں ہو رہی ہے، اس کے نتیجے میں 2025 تک جو فوڈ آئٹم ہے وہ ڈبل ہو جائیں گی اس کی پرائسز. یہ ایکسپرٹس کی رائے تھی. جو آلریڈی جو امپیکٹ اس کا نظر آ رہا ہے وہ شاید اس سے بھی شاید جلدی ہو جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اب گلگت کے اندر جی بی کے اندر دیکھ لیں کہ آپ کا نیچرل جو ڈیزاسٹرز ہیں وہ بڑھ گئے ہیں، برف باری کم ہوتی جا رہی ہے. اچھا، جو ہارش ہمارے ویدرز ہیں، مائیگریشن بڑھ گئی ہے، فارمنگ پہلے سے کم. تو ایسے میں اس وقت ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم جو ماڈرن ٹیکنیکس ہیں ان کو ایڈاپٹ کریں، اپنی ییلڈ کو بڑھائیں، پیداوار کی کیپیسٹی کو بڑھائیں، اور اپنے فارمرز کو جس حد تک ہم سپورٹ کر سکتے ہیں وہ کریں، تاکہ گلگت بلتستان کی جو ضرورت ہے خوراک کی، جو آنے والے حالات ہم دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں، تو یہ انتہائی اہم ہے کہ ہم ابھی سے ہی اقدامات اٹھائیں کہ جو ضرورت ہے خوراک کی یا جو ضروری اشیاء ہیں وہ گلگت بلتستان میں ہی پروڈیوس ہو. تو یہ دن ہمیں ایک دفعہ پھر اسی چیز کا ہی احساس دلا رہا ہے ورلڈ فوڈ آرگنائزیشن کہ دنیا اب جس حساب سے تبدیل ہو رہی ہے، جو سب سے بڑا ایشو آگے کرائسس آنا ہے وہ فوڈ سیکیورٹی ہے اور واٹر کا کرائسس آنا. تو ان دونوں چیزوں پہ ہم لوگ اپنی پالیسیز بھی لا رہے ہیں. ایگریکلچر کو میرے خیال ڈپارٹمنٹ میں آپ کو ہسٹری میں سب سے بڑا اس دفعہ ہم لوگوں نے فنڈ کیا ہوا، اور اب مزید بھی ہم کر رہے ہیں. لائف سٹاک میں تقریباً 6 ملین کے قریب ہے کہ 6 لاکھ ہے، 6 ملین ہے جو ہمارے پاس جانور ہیں، 9 لاکھ کے آس پاس ہیں پورے جی بی میں. اب اس میں اور جانور کون رکھتا ہے؟ جو جن کا کوئی مطلب وہ بالکل متوسط طبقے کے جو لوگ ہیں وہ گھر میں جانور رکھتے ہیں، کوئی دودھ کے لیے، کوئی گوشت کے لیے. اب ایسے میں اگر آپ جانور رکھیں دودھ کے لیے اور وہ جتنا چارہ کھا رہا ہے اتنا ہی دودھ دے، تو یہ اضافی ایک بوجھ ہی ہوتا ہے. حالانکہ ایسی سپیشیز اب آ گئی ہوئی ہیں، اس قسم کی نسل کی گائیں اویلیبل ہیں کہ آپ 20 kg دودھ اس سے حاصل کر سکتے ہیں. تو یہاں پر ہمیں پوری کی پوری جو بالکل ہمارے پاس ریڈنڈنٹ ہے، ناکارہ ہو کے بیٹھی ہوئی ہے، اس کو ہم نے سارے کا سارا چینج کرنا ہے. اور کراس بریڈنگ کا ایک پروجیکٹ لے کے آئے ہوئے ہیں. ابھی ایک فیڈرل گورنمنٹ سے ہمیں 50 کروڑ کا الگ سے پروجیکٹ ملا ہوا ہے. اس کے اوپر ہم ڈپارٹمنٹ کو آج ہی میں نے کہا ہوا ہے کہ اس کے اوپر جو جی بی کی ضروریت کے حساب سے مزید جو چاہیے وہ ہم انشاءاللہ تعالی فنڈ کریں گے. لیکن اب ہمیں جو اپنی پیداواری صلاحیت کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور اس کے اوپر ہمیں کوشش کرنی ہوگی کہ جتنی بھی ضرورت ہے وہ ہم ادھر ہی کریں گے. ہم پرائس کنٹرول کمیٹی میں آلریڈی میں ڈائریکٹیوز دے چکا ہوا ہوں کہ ایک ہماری انڈیپینڈنٹ اپنی ایک گلگت کے اندر منڈی ہو اور ایک سکردو کے اندر منڈی ہو، تاکہ ہم کہیں سے بھی ایکسیس ٹو فارمر اور ایکسیس ٹو مارکیٹ جو ہے فارمرز کا، وہ جی بی کے فارمرز کے لیے اویلیبل ہو قریب ترین میں، اور ساتھ میں ہم پاکستان سے بھی کہیں سے ہمارے ٹریڈرز منگا سکیں تو ڈائریکٹ فارمر سے ہی ادھر منڈی میں لے کے آ جائیں گے. ہم لوگ اب اس کے اوپر جو ویٹ سپورٹ سبسڈی، اس کے اوپر بھی غور کر رہے ہیں کہ بجائے ہم یہ سبسڈی دے کے ڈاؤن کنٹری سے ہم پرچیز کریں، وہ قیمت ہم اپنے فارمرز کو دیں. ابھی اس کے اوپر کوئی فارمولا سیٹ نہیں ہوا ہے. میں نے کہا ہے کہ کام کر کے کوئی فگرز لے کے آ جائیں کہ ہم خود ہی اپنے فارمرز سے 3,000 4,000 کے اوپر گندم ادھر سے ایک جو بوری ہوتی ہے وہ انہی سے ہی خریدیں، تاکہ ہمیں نہ ادھر سے ایک تو ٹرانسپورٹ کرنے کی ضرورت ہوگی، دوسرا ہمارے فارمرز کو بھی اس کی سپورٹ ہو جائے گی. اور پھر جب ایک فارمر گندم کی کاشت پہ لگ جاتا ہے تو اس کے ساتھ اس کو جو اس نے انہوں نے مال مویشی رکھے ہوئے ہیں اس کے لیے بھی اس کو چارہ فراہم ہوتا ہے، تو وہ ایک زیادہ امپیکٹ کرتا ہے اکنامکلی.
تو انشاءاللہ تعالی ہمارا جو ایگریکلچر ہے مین ہمارا امپورٹنس والا ایریا ہے جہاں پہ ہم نے فوکس کرنا ہے۔ لاسٹ ہماری جو میٹنگ ہوئی تھی پی ایم آفس میں تو پی ایم صاحب نے بھی دو ان کے تھے، ایک کلائمیٹ چینج کے اوپر تھا اور ایک ایگریکلچر کے اوپر تھا کہ ہم لوگوں نے اس کے اوپر فوکس کرنا ہے اور اس کے اوپر جتنی زیادہ ہم انٹرونشنز کر سکتے ہیں لوگوں کو، ہم نے فارمرز کو بہتر، ایک تو جی بی کے اندر ہمارے فارمرز کا کانسیپٹ ہی نہیں، ہم نے ایک تو جی بی کے فارمرز کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے اور پھر ان کا جو ایکسیس ہے انٹرنیشنل مارکیٹ کی طرف ہم نے لے کے جانا ہے۔ ابھی دبئی ایکسپو میں ہماری جو ایک کوشش ہے کہ ہمارے جو فارمرز ہیں وہ اپنے پروڈکٹس کو لے کے جائیں، وہ مارکیٹ کریں، اور فروٹس جو ہمارے فارمرز ہیں وہ مارکیٹ کریں اور اس کا جو پورا پروفٹ ہے وہ لوگ کمائیں، تاکہ دوبارہ جو ہم لوگ فارمنگ کی طرف سے نکل گئے ہوئے تھے اس کو بہترین نئی میتھڈالوجی کے اوپر کریں۔ ہماری 2% لینڈ اویلیبل ہے جی بی کے اوپر جو 73,000 اسکوائر کلومیٹرز میں، اس میں 2% کی لینڈ ہے جس کے اوپر ایگریکلچر ہوتا ہے اور رہائشی گھر بنتے ہیں۔ اب اتنی کم تعداد میں بھی ہمارے پاس جو کیا کہتے ہیں جو پاپولیشن ہے وہ 63 کی 66% ہے جو ایگریکلچر کے اوپر اور لائف سٹاک کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہے۔ تو ہمارے پاس پرائیویٹ سیکٹر نہیں ہے، لیکن اللہ نے اس خطے کو اتنا بہترین بنایا اور اتنا بڑا موقع ہے کہ یہیں ہی ہمارا سب سے بڑا بہترین پرائیویٹ سیکٹر ہوگا۔ ہمیں کسی انڈسٹری کی ضرورت نہیں ہے، ہم صرف اور صرف ایک ٹورزم کے اوپر فوکس کریں اور دوسرا اپنی جو دیسی خوراک ہے نہ اس کو اڈاپٹ بھی کریں اور اسی کو ہی پروموٹ کریں۔ آج جتنی بھی بیماریاں ہم مارکیٹ میں دیکھ رہے ہیں وہ سب ناقص خوراک کا نتیجہ ہے۔ یہ ہمارے نوجوانوں کو بھی تباہ کیا، ہماری صحت کو بھی تباہ کر دیا اور زندگیوں پہ ہمارے اس نے گہرا اثر ڈالا ہوا۔ تو اس کا کیا کہتے ہیں، اس کے اوپر جو ایک تو فوڈ اتھارٹی ہماری نہیں ہے، ایک وہ ادھر آ کے آپ تو کہتے ہیں ایک تو ہمارا ایکسپائری نہیں ہو اور کوالٹی اس کی ٹھیک۔ ہمارے پاس اس وقت یہ بھی قانون نہیں ہے کہ اگر کوئی آ کے حرام سیل کرے تو ہمارے پاس وہ قانون نہیں ہے جس کے اوپر ہم اس کو پروسیکیوٹ کریں۔ ہم پوری فوڈ اتھارٹی بنا رہے ہیں، فوڈ لاز لے کے آ رہے ہیں، اس ڈپارٹمنٹ کو ہم اسٹرینتھن کر رہے ہیں جس کے اوپر ہم اس قابل ہوں گے کہ جو غیر معیاری چیزیں جی بی کے اندر سیل ہو رہی ہیں اس کو، ان لوگوں کو ہم پکڑیں، ان کو پروسیکیوٹ کریں اور اپنے لوگوں کو جو بہترین معیار کی چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ تعالی ہم مہیا کریں۔ سر اس حوالے سے ورلڈ فوڈ ڈے کے حوالے سے ایک کوشچن ہے، اس وقت پورے گلگت بلتستان کے اندر خصوصاً گلگت سٹی کے اندر یہ یوکرائن کا جو گندم آ رہا ہے اس پہ بڑے چیخ و پکار ہے اور سپریم اپیلیٹ کورٹ میں بھی کیس کی سنوائی ہو رہی ہے۔ اس کو روکنے کے لیے، اس کے تدارک کے لیے کیا اقدامات کریں گے؟ دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ سر 9 لاکھ جانوروں کے آپ نے ذکر کیا، سیکرٹری صاحب نے بتایا، وہ 9 لاکھ جانور عوام کو تو نظر نہیں آ رہے ہیں۔ میں 10 دفعہ اپلیکیشن میں خود دے سکتا ہوں ایز اے میڈیا پرسن، مجھے تو آج تک نہیں ملا۔ وہ 9 لاکھ کدھر جا رہے ہیں؟ اس کا کوئی جواب آپ دیں گے یا سیکرٹری صاحب دیں گے؟ میں ہی دے دوں گا آپ کو۔ یہ 9 لاکھ جانور سے آپ کیا سمجھیں کہ یہ ڈپارٹمنٹ کے پاس ہیں؟ لوگوں کے پاس ہیں۔ لوگوں کے پاس جو جانور گاؤں میں جائیں ان کے پاس مال مویشی ہیں، اس کی کیلکولیشن وہ فگر اندازہ 9 لاکھ ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری یہ سٹیٹمنٹ کہ ہمارے پاس 9 لاکھ ہیں، آپ درخواست دیں گے تو 9 لاکھ میں سے 1,000 ہم آپ کو دے دیں گے؟ سر یہ ٹوٹل جانور 32 لاکھ ہیں سر، اس میں سے 9 لاکھ تو وہ ہیں سر جو دودھ دے سکتے ہیں، یعنی کہ نہیں، ہم دودھ والی اس کی بات کریں نا، اوور آل گوشت کے لیے اور دوسری چیزوں کے لیے ملائیں گے تو یہ ہمارا تقریباً 3 ملین پہ جاتا ہے، لیکن یہ ہمارے لوگوں کے پاس ہے۔ اب ایک گاؤں میں ایک بیوہ ہے، اس کے پاس اگر گائے ہے وہ 2 کلو دودھ لے رہی ہے تو اس کی زندگی میں سب سے بہترین فرق یہی ہو سکتا ہے کہ ہم اس کی گائے کو ریپلیس کریں ایسی نسل سے جو 20 کلو دودھ دے گی۔ اور مجھے پتہ ہے یہ اپوزیشن کو ہماری یہ باتیں بڑی مذاق خیز لگتی ہیں اور وہ اس پہ بڑا ہنستے ہیں، لیکن ایک عام انسان کا جو ہمارے معاشرے میں رہتا ہے اس کے لیے جو سب سے، اگر ہم کہیں کہ سب سے بڑی تبدیلی ہے تو وہ یہ ہوگی کہ ہم اپنے ٹینیور پہ یہ جو پروجیکٹس لے کے آ رہے ہیں کہ یہ جو 9 لاکھ جانور ہیں جو دودھ دینے والے ہیں ان کو ریپلیس کریں جس سے زیادہ دودھ ان کو ملے۔ خرچہ اتنا ہی ہے، یہ دونوں نسل کی جو گائیں وہ اتنا ہی چارہ کھاتی ہیں جو برابر کھاتی ہیں، لیکن ایک
2 या 3 किलो के करीब दूध देती, एक 20 किलो दूध देती। तो ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी होती है कि अपने शहरियों की जो ज़िंदगी है उसको बेहतर बनाने के लिए गाइड भी करे, रहनुमाई भी करे और फिर ऐसे प्रोजेक्ट्स लेके आ जाए। और हमने अब ये जो सोनी जवारी पॉलिसी यूनिट हमने बनाया, ये इंशाअल्लाह ताला यहाँ पे अब हम जिस हिसाब से इसको बिल्ड कर रहे हैं, ये हर डिपार्टमेंट में हमारा जो मिसिंग लिंक है, हमारी जो एक्सपर्टीज़ हैं, जो हमारे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डिपार्टमेंट्स नहीं कर रहे हैं, वो इस सेंटर से जो पॉलिसी यूनिट है इससे हम इंशाअल्लाह ताला वो हासिल करेंगे। एग्रीकल्चर के ऊपर हमारा जो सबसे बड़ा मसला है, कहीं फ्रूट्स हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, हमारे पास अच्छे किस्म के बीज नहीं है। अच्छा, हमारे जो फार्मर्स हैं इस वक्त कैश क्रॉप के पीछे लगे हुए हैं, वो आलू की काश्त कर रहे हैं क्योंकि उनको उसमें से पैसा मिल रहा है। तो हमने जो हमारा ऑलरेडी ज़मीन कम है उसके ऊपर हमने ऐसे नए तरीके इख्तियार करने और हमने जदीद तरीक़ों पे जाना है और टोटली जो हमारे रवायती ट्रेडिशनल तरीके हैं उसको चेंज करना है। नए वाटर चैनल्स बनाने होंगे, जो पहाड़ों के ऊपर की ज़मीन है वो हमें आबाद करनी होगी, फ्रूट ट्रीज़ हमें लगाने होंगे, लोगों की इनकम जनरेट करनी है। और ये तरीका है, ये जो हम बात कर रहे हैं, ये आम जो गिलगित बल्तिस्तान के बसने वाले लोगों की बात है। तो उस पे ये जो 9 लाख हैं वो उधर हैं। लाइफ स्टॉक हेचरी डिपार्टमेंट्स गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद है एक अरसे से। ये लोग किस उस पर काम कर रहे हैं? यहाँ पर मुकामी लोग, उनकी तरफ से कुछ नहीं मिल रहा है, न हेचरीज न लाइफ स्टॉक, इनको कोई नस्ल के उनके गाय नस्ल की तरफ से नहीं मिल रहा है। यहाँ पर अंडे हैं, इनके हेचरी डिपार्टमेंट है बसीन में, मुकामी ज़मींदार वहाँ से कुछ फुर्सत नहीं हो सकती, उनको न मुर्गियाँ वहाँ से मिलती है, न अंडे मिलती है, न दूध का। ये सर ये डिपार्टमेंट्स का टारगेट्स क्या है, ये किस उस पर इस पे काम करें? ये आप पे काम करें, ये आप एक मेरे हिसाब से तो ये सवाल करें आप पिछली दोनों हुकूमतों से कि उन्होंने फंड कितना दिया इस डिपार्टमेंट को। नहीं देखें, मैं मुझे देखें, मुझे नहीं यार, आपने मुझे तो अभी 9 महीने हुए ना, 9 महीने हुए, 10 महीने हुए, आपने पूरी माजी के हवाले से सवाल किया। तो माजी के हवाले से जब आज मैं अगर इस डिपार्टमेंट को फंड नहीं दूंगा तो आप डिपार्टमेंट से क्या तवक्को करेंगे? शहद के जो डब्बे हैं, आज मैंने इनसे पूछा कितना तकसीम करें पूरे जीबी में, तो कहते हैं 300। मैंने कहा डिमांड कितनी है? 10,000 की। मैंने कहा मैं 10,000 के पैसे देते हैं, हम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बराबर करते हैं, आपको फाइनेंस करते हैं, आप जाके करें। ये करेंगे, आपका एडी अपने घर को बेच के पैसे लेके आएगा क्या? आप अगर एडी लग गया तो अपने घर को बेचेंगे, अपनी जायदाद को बेचेंगे। जब तक अगर डिपार्टमेंट आपके बजट में आपको फंड नहीं करेगी तो किधर से होगा? आज हमारा पूछ रहे हैं तो सेक्रेटरी साहब आपको बताएंगे कि हमने कितने बिलियंस का बजट दिया। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में आज तक इतना बजट नहीं हुआ था। और अभी हमारी हमने जो ब्लॉक एलोकेशंस रखी हैं, ये याद रखिएगा, ये अपोजिशन ने बड़ा शोर मचाया। हम जब कहते हैं ना कि ये पिछली हुकूमत से पूछें या क्रिटिसाइज़ करें, तो इसका ये मतलब नहीं है कि मतलब यहाँ पे कोई सियासी मुखालफत हो रही है और आपने कहना यार ये देखो इस तरह, ये फिर वही बातें कह रहा है। मैं जब इलेक्शन लड़ा था, मैं 10 साल हुए, हमारे सारे प्रोजेक्ट्स तबाह थे। मैं आपको एक मिसाल दूंगा, आपको समझ आ जाएगी इस चीज़ पे कि मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ। और जितने बड़े प्रोजेक्ट्स थे उस सब के ठेकेदार मेरे ख़िलाफ़ जो 2 इलेक्शन लड़ने वाले थे, उसका कोई साला था, कोई भाई था। मैं जाके एक्शन या डीसी को कहता जनाब ये ठेके रोड है, 2007 की टेंडर हुई रोड है, पैसे पेमेंट है, रोड नहीं बनी हुई। एक्शन से जाके बात करूं तो बिल्कुल जो अभी आपने शक्ल बनाई इसी तरह एक्शन शक्ल बनाई, तुम सियासी उस पर ले गया। मैं कहा क्या सियासी है? रुपल का रोड 2007 का टेंडर हुआ, 2 करोड़ 80 लाख का, और पूरी की पूरी पेमेंट हुई थी, रोड नहीं बना और वो सारे डैमेजेस में दिखा दिए। अभी भी आप जाके देखें डॉक्यूमेंट्स में सारा बराबर कर दिया। तो जब देखें कंप्लेन आप करेंगे ना, तो हमारे यहाँ पे माशरे पे एक बड़ी चीज़ है कि यार ये पॉलिटिकल है, तो ये उसके ऊपर ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आपके फूड के साथ आपके जो आम मतवसत घराने जिनका इन्हिसार है उसके ऊपर है। आपकी गिलगित बल्तिस्तान की 66% आबादी उसका एग्रीकल्चर के साथ ताल्लुक़ है, उनका इन्हिसार इसके ऊपर है। 3% आपकी उसमें सरकारी मुलाजमत में पॉपुलेशन 3 की 4%। कितने बैंक्स हैं, कितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसके ऊपर आपके नौजवान भर्ती हैं? बाकी सबका किधर इन्हिसार? कुछ कराची गए हुए हैं,
کچھ اسلام آباد گئے ہوئے ہیں, کچھ کو موقع ملا باہر گئے. روزگار نہیں ہے, حالات ادھر دن بدن سخت ہو رہے ہیں, ٹمپریچر چینج ہو رہا ہے, جو ہمارا پہلے کا آب ہوا تھی, موسم تھی, وہ تک تبدیل ہو رہی ہے. تو ایگریکلچر صبر کرو, ایگریکلچر جو ہے نا, اس میں آپ کو جب ہم کہتے ہیں نا, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ پوچھیں کہ کتنے پیسے اس ڈپارٹمنٹ کو دیا. سیکرٹری صاحب ہم نے کتنے دیا آپ بتائیں. سر آپ نے سر تقریباً 2.5 بلین کا سر پہلی دفعہ پروجیکٹ دیے, پہلی دفعہ تمام ڈسٹرکٹ میں فشریز ڈپارٹمنٹ کا آج تک ہر ضلع میں نہیں کیا, اس سال تمام ضلعوں میں کیا. لائف سٹاک کے لیے پورے ضلعوں میں جو ویٹرنری ڈسپنسریز ہیں, علاوہ ازیں لائف سٹاک کے بریڈ امپرومنٹ کے لیے 300 ملین 30 کروڑ کا ایک پروجیکٹ ہے. تو یہ ایک چھوٹی جس کو اب ہم بڑھا رہے ہیں, سر نے یہ کہا ہے کہ جی ابھی بڑھا رہے ہیں. علاوہ ازیں ایگریکلچر میں تمام ایگریکلچر کے ڈسٹرکٹ ہیں, ہر ڈسٹرکٹ میں ایک ایک پروجیکٹ کے علاوہ بلتستان ریجن کے لیے الگ پروجیکٹ, یامیر ریجن کے لیے الگ پروجیکٹ, اور اس گلگت ریجن کے لیے الگ پروجیکٹ. تو یہ مطلب ابھی اس کے فروٹس آنے شروع ہوں گے. ابھی آپ باہر آپ نے دیکھا جو اسٹال لگائے ہیں, یوکرائن کی گندم کے حوالے سے آپ نے نہیں بتایا. اچھا میں یوکرائن کے گندم کا بھی آپ کو میں اس کا بھی بتا دوں. اب دوسرا یہ جو بلاک ایلوکیشنز کے اوپر سیکرٹری صاحب کی بات سے آتا ہے, ہمارے یہاں پہ بجٹ کیسے بنتا ہے. دیکھیں بجٹ کیسے بنتا ہے, بجٹ اس طرح بنتا ہے, اور جی ادھر روڈ بنانی ہے, ادھر ڈسپنسری بنانی ہے, کتنے کلومیٹر روڈ ہے, اچھا ادھر زمین کی کمپنسیشن کیلکولیٹ کر کے 2 منٹ کے اندر ادھر اسکیم تیار ہوتی ہے, اور وہ بجٹ پہ ایک ایسٹیمیٹڈ کاسٹ کے ساتھ بجٹ ریفلیکٹ کرتے ہیں. کوئی پلاننگ نہیں. مطلب ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ جب پروجیکٹ کیلکولیٹ بنا رہے ہو, اس کا PC1 بھی بناؤ, تو اس سے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس کی آپ نے سسٹینیبلٹی دیکھنی, اس کا امپیکٹ دیکھنا ہے کہ کمیونٹی میں پروجیکٹس, جو ایک سمجھدار معاشرہ اس میں پروجیکٹ اس طرح کنسیو ہوتا ہے. صرف PC1 بھی بات نہیں. ہم تو ابھی PC1 کے سٹیج میں, کیوں کتنی کی سکیم ہے واٹر, چلو یار 70 لاکھ دے دو. یہ پلاننگ کی حالت ہے. جو ڈپارٹمنٹ پورے گلگت بلتستان کے پروجیکٹس کو پلان کرتا ہے, اس کی حالت یہ ہے کہ وہ اس طریقے سے پروجیکٹ. میں غلط کہہ رہا ہوں, آپ بتائیں, آپ جرنلسٹ ہیں, اس کے علاوہ بتائیں کہ کوئی اور طریقے سے بجٹ بنتا ہے. ہم نے ابھی بجٹ دیا تو جب ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے پاس تو کوئی مطلب ڈپارٹمنٹس کے پاس ریسرچ ہی نہیں ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ مطلب کہ کس سمت میں جانا ہے, ایون اسٹیٹسٹکس ہمارے سیدھے نہیں. تو ایسے میں ہم نے بلاک ایلوکیشنز رکھی کہ اس 1 سال کے اندر ہمیں, اب فرض کریں ہم انسیمنیشن کا وہ جو لائف سٹاک کا لے کے آ رہے ہیں, تو جو 500 ملین فیڈرل دے رہا, شاید ہمیں 1 بلین ایکسٹرا اس کے اوپر دینا پڑے لائف سٹاک کے اوپر. ہمارے پاس کیپیسٹی, اور ہم نے ان کے اندر اس وقت جتنے بھی فارمرز نے ڈیمانڈ کی ہوئی ہے, اور جو ہم اپروو کرتے جا رہے ہیں, انہی بلاک ایلوکیشنز پہ لے کے آنے کے لیے کہہ رہے ہیں. تو بلاک ایلوکیشن اس لیے. دوسرا, دسمبر تک ہم نے ٹائم لائن دیا ہے کہ یہ PC1s آپ نے اپروو کرنے, اور ان کو پھر آپ نے وہ کرنا ہے, کیا کہتے ہیں, ADP وہ اپروو کرنا ہے, ان کا سارا کیا کہتے ہیں ایڈمن اپروول ہوگا, ٹینڈرنگ پروسیس میں ہوگا. تو نیکسٹ بجٹ جو ہے اس دسمبر سے ہمارا سٹارٹ ہوگا, اس دسمبر سے ہمارا سٹارٹ ہوگا اگلے جون تک, جس کے اندر ہماری جو ایفرٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم پہلے پروجیکٹس کنسیو کریں, ٹھیک, ایٹ لیسٹ ان کے PC1s ہم پہلے بنائیں, ان کی فیزیبلٹیز ہم پہلے کریں, اور پھر ان کے فارمز کریں, ڈبل ایز شروع کریں, ایشو کریں, اور جب اس کے بعد ہمارے پاس پروجیکٹس آ گئے وہ ہم بجٹ پہ لے کے جائیں. تو اس سے کیا ہوگا, جو ہی ہم نے بجٹ دیا وہ سارے ٹینڈر پہ جائیں گے, تو نیکسٹ ایئر ہمارے پاس زیادہ ہوگا, اور جو ہم نے پبلک پالیسی یونٹ ہوگا, تو پھر ہمیں اب اس سٹیج پہ آگے, تو اس سے آگے کی جو ہماری سٹیج ہوگی وہ یہ ہوگی کہ جو پروجیکٹ کنسیو کس طرح کرنا, ٹھیک ہے. معاشرے اس طرح بڑھتے ہیں. اب میں اگر پھر کہوں کہ چلو 70 سال کا نہیں کہتا, 10 سال سے تو بیٹھے ہوئے تھے نا, یہ کیا بنیادی چیز انسان نہیں کر سکتا؟ حکومت کس لیے ہوتی ہے؟ لیڈر جو بنا ہوتا ہے یا کرسی پہ بیٹھا ہوتا ہے وہ کس لیے ہوتا ہے؟ اداروں کو ٹھیک کرنے کے لیے, سمت کو ٹھیک کرنے. تو کیا ہوا آج تک؟ گندم ہماری جو اس وقت باہر سے امپورٹ ہو کے آ رہی ہے,
اس کے اوپر ہمیں دو ایشوز ہیں. ایک تو اس کے اوپر کوالٹی کے اوپر لوگوں کی بڑی ریزرویشن ہے. دوسری جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کی پرائس ہمیں بہت مہنگی پڑ رہی ہے، اور ہم نے فائنانس ڈپارٹمنٹ اور پاسکو کو ہم نے ٹیک اپ کیا ہوا ہے کہ ایک تو اس کی کوالٹی اس کے اوپر ہے، اور اس کے اوپر میں نے ایک دوسری رپورٹ بھی مانگی ہے، کیونکہ ہمارے ادھر بہت ایک صاف کر کے آٹا کھانے کی ہمیں عادت ہے، اور یہ شاید مکس ہو کے پورا آ رہا ہے، تو صحت کے لیے شاید یہ مکس والا بہتر ہوگا، لیکن ہم چونکہ وہ چوکر اور وہ سارا نکال کے کھانے کے عادی ہیں، تو لیکن یہ مجھے جب تک پوری رپورٹ مجھے نہیں آئے گی تو اس کے اوپر میں کمنٹ نہیں کر سکتا. لیکن دوسرا یہ ہے کہ چونکہ یہ پاکستانی گندم سے مہنگی ہے، تو ہماری جو ایلوکیٹڈ سبسڈی ہے وہ پھر ہم اپنے ٹارگٹ پہ شارٹ ہو جاتے ہیں. تو یہ دونوں چیزیں ہم نے ٹیک اپ کر دی ہیں. مجھے امید ہے یہ فائنانس میں ہم نے فوڈ ڈپارٹمنٹ کو بھیجا ہوا ہے، پاسکو کو بھی کلیئر کر کے بتا دے کہ ہم پاکستانی گندم، لیکن پاکستانی گندم ایکچولی پاسکو کے پاس اویلیبل نہیں، اور ہم ٹینڈرنگ کے اس سٹیج کے اوپر ہیں. میں نے ان کو بتایا کہ آپ پاسکو کو چھوڑیں، باہر سے کریں. تو ہمارے پاس پیپرا جو ہماری ایک سب سے بڑی، یہ اس سے شفافیت بھی ہوتی ہے، لیکن اس سے کئی دفعہ کوالٹی بھی تباہ ہو جاتی ہے. تو وہ انہوں نے مجھے کہا کہ اس وقت اگر ہم اس کو کینسل کر کے باہر کی طرف جائیں گے، یہ تقریباً پورا سیزن نکل جانا ہے، اور وہ جو گندم کی ترسیل ہے جو یہ گندم مل رہی ہے ہم اس سے بھی چلے جائیں گے. تو اس سال تو ہم پاسکو کو نہیں، اور پاسکو کے اندر نہیں ہے، آپ کے نیشنل مارکیٹ کے اندر آپ کو پاکستان کی گندم مل جاتی ہے، لیکن پاسکو کے پاس اس وقت اویلیبلٹی نہیں ہے. تو ہم نے یہ پھر ان کو بھیجا، ہم نے کہا پاسکو کو کلیئر کٹ کر کے بتائیں کہ ہمیں ایک تو پاکستانی گندم چاہیے، اور فائنانس والوں کو بھی ہم نے یہ ایشو ٹیک اپ کر رہے ہیں کہ یہ اگر ان کیس یہ اوپر گیا تو پھر بجٹ پھر ہمارے اس کے اوپر نہیں، کیونکہ یہ پاسکو کا ڈیسیجن ہے کہ ہمیں زبردستی مہنگی گندم بیچی جا رہی. تو انشاءاللہ تعالی اس کی پوری ہمیں انفارمیشن اور اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں.